آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، یہ جو عظیم لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، یہ جو مرنے کے بعد بھی ہزاروں سال تک لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں، ان لوگوں میں اور عام سے لوگوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جہاں بہت سے اور فرق بھی ہے، لیکن ایک بڑا فرق بھی یہ ہے کہ زندگی کے کچھ چھپے راز ہوتے ہیں جو اللہ پاک نے ان لوگوں پہ کھول دیے ہوتے ہیں۔ ان چھپے راز، یہ چھپے راز اللہ پاک ہر کسی پہ نہیں کھولتے۔ یہ چھپے راز ایک بڑی گہری سوچ اور فکر اور غور کرنے کے بعد اللہ پاک کسی پہ کھولتے ہیں، اور یہ چھپے راز یہی وہی راز ہوتے ہیں جو ان لوگوں کو عظیم بنا دیتے ہیں۔ اور ایک عام سا انسان بھی اگر ان رازوں کو وقت پہ سمجھ لے تو وہ بھی ایک عظیم انسان بن جاتا ہے۔ یوں سمجھے یہ ایک راستہ ہے ایک عظیم انسان بننے کا، یہ چھپے راز۔ اور یہ چھپے راز یا تو بہت ہی غور و فکر کرنے سے یا کسی عجیب انسان کی صحبت میں رہنے سے ہی انسان سمجھ پا لیتا ہے۔ انہی چھپے رازوں میں سے میں آپ کو ایک راز بتا دیتا ہوں آج۔ بہت غور سے اس بات کو ذرا سنیے گا۔ دیکھیں، انسان کو اللہ پاک نے کچھ عجیب سا بنایا ہے۔ یہ انسان جب بھی اللہ پاک سے جتنا دور ہوتا جاتا ہے تو اس کے اندر بے چینی شروع ہو جاتی ہے، اس کے باطن کے اندر بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب تھوڑی سی بے چینی آ جاتی ہے تو یہ اس بے چینی کو ختم کرنے کے لیے گناہوں کی طرف جاتا ہے۔ جب یہ بے چین ہوتا ہے تو کبھی ایک تو کبھی دوسرا گناہ شروع کر دیتا ہے کہ شاید اس سے اس کی بے چینی ختم ہو جائے، لیکن جیسے یہ گناہ کر لیتا ہے تو اس کی بے چینی اور بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ آگے اور بڑے گناہ شروع کر دیتا ہے تاکہ اس کی بے چینی ختم ہو جائے۔ چونکہ اسے کسی نے سمجھایا نہیں ہوتا، اسے راستہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان گناہوں میں آگے بڑھنے سے بے چینی ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو تیرے اندر بے چینی کی آگ لگا رہی ہے۔ لہٰذا یہ انسان دن بدن بڑے بڑے گناہوں کی تلاش میں ہوتا ہے تاکہ اس کی بے چینی ختم ہو جائے، لیکن ہوتے 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 یہ انسان ایک ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کے اندر بے چینی کے پہاڑ وہ بن جاتے ہیں اور بے چینی کی آگ لگ جاتی ہے، اور آخر میں یہ انسان اتنا اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، اتنا بے چین ہو جاتا ہے کہ اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیا کرے۔ تنہائی پسند ہو جاتا ہے، تنہائی میں بیٹھتا ہے اور عجیب عجیب قسم کی باتیں سوچتا ہے، یہاں تک کہ اپنے آپ سے نفرت ہو جاتی ہے، اور اتنا بے چین ہو جاتا ہے، اتنا ٹوٹ جاتا ہے اندر سے، نہ کبھی یہ کتاب اٹھا سکتا ہے، نہ کوئی پڑھ سکتا ہے، نہ کہ اچھی بات بھی کسی چیز کو بری لگتی ہے، یعنی اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو بتا دوں، اس حالت میں بھی اگر کوئی انسان پہنچ جائے تو اس کا بھی علاج ہے، اور ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کبھی کبھی اس حالت تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہ علاج کے پیچھے بھاگنا چاہتے ہیں، وہ علاج چاہتے ہیں، وہ اس بے چینی سے خلاصی چاہتے ہیں، لیکن انہیں سمجھ نہیں آتا کہ اب ہم کیا کریں، کیونکہ شیطان بڑے مشکل سے انسان کو اس لمحے تک پہنچا دیتا ہے، اور جب یہ پہنچ جاتا ہے تو پھر شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس انسان کو کوئی ایسا سہارا نہ ملے، کوئی ایسا شخص، کوئی ایسی کتاب، کوئی ایسی بات نہ ملے جو اس کی بے چینی کو ختم کر دے، بلکہ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو اس بے چینی میں اتنا تڑپائے اتنا کہ یہ آخر میں آ کر خودکشی کر لے اور اس دنیا سے ناکام ہمیشہ کے لیے چلا جائے۔ تو ایک ایسا قیمتی انسان، اتنا قیمتی سرمایہ، اللہ کے نبی نے خود فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ انسان تو کان ہوتے ہیں، جس طرح سونے اور چاندی کے کان ہوتے نا پہاڑ، انسان تو بڑے قیمتی پہاڑ ہوتے ہیں، انسان میں تو بڑی بڑی قیمتی صلاحیتیں ہوتی ہے۔ ایک انسان کتنا قیمتی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ایک انسان لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگی بدلنے کا سبب بنتا ہے، لیکن جب یہ انسان مقصد سے ہٹ جاتا ہے تو یہ انسان خود اتنا بے چین، بے قرار، بے اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ خودکشی کرنے لگتا ہے۔ تو اگر ہم میں اور آپ میں سے کوئی اس کنڈیشن میں ہے، اس حالت کا شکار ہے، تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس کا بڑا آسان سا علاج ہے، لیکن کسی نے ہمیں سمجھایا نہیں ہے۔
خدا کی قسم وہی علاج جو شروعات میں یہ بے چین ہوا تھا اور اس کا علاج تھا، وہ علاج اب بھی ہے۔ آج بھی اگر یہ ٹوٹا ہوا انسان اگر یہ آ کر مصلی پہ آ کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر اور 2 رکعت پڑھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور اللہ کے سامنے 2 آنسو گرائے اور اللہ کے سامنے اقرار کر لے کہ یا اللہ میں تیری طرف لوٹ کے آنا چاہتا ہوں، تو خدا کی قسم اللہ خود فرماتے ہیں لو بلعت ذنوبک عنان السماء، میرے بندے تو نے کیا گناہ کیے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تو فرماتے کہ اگر تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک ہو جائے ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے معافی مانگے، غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تیری ساری بے چینیوں کو دو ڈال دوں گا، اور مجھ سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں کہ کیوں یا اللہ ان کے اتنے گناہ معاف کیے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس بے چینی کا علاج ہے۔ تو یہ دنیا کے چھپے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ انسان جتنے گناہ کرتا ہے اتنی اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک صحیح زندگی ملے، ایک سکون اور اطمینان اور ایک محنت اور مقصد اور ترتیب والی زندگی، تو اس کے لیے خدا کی قسم دنیا کے سارے کتابیں آپ چاند ڈالے، ساری کتابیں پڑھ لے، سارے لوگوں کو سن لے، سارے موٹیویشن سپیکرز، ساری دنیا میں جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب سننے کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ آپ کی زندگی میں ترتیب اور اطمینان اور سکون وہ تبھی آئے گا جب آپ اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے۔ تو آج تک جو ہوا سو ہوا، اسے ہم بھول جائے، ماضی پہ رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بس آج آ کر ابھی اسی وقت آپ آنکھیں بند کر کے اور اللہ سے بات کرے کہ یا اللہ بس ہو چکا مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن یا اللہ میں تیری بندہ ہوں نا۔ وہ ایک واقعے میں آتا ہے کہ ایک شخص نے کتنے سالوں حج کیے تھے، اور جب حج پہ آتا تو کہتا یا اللہ اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں، تو اوپر سے آواز آئی لا لبیک ولا صادق، تیرا حج قبول نہیں ہے، تیری حاضری قبول نہیں ہے، جاؤ۔ تو ایک دوسرے شخص نے یہ بات سنی، تو اس نے پوچھا کہ یہ آواز تیری طرف ہے یا میری طرف؟ تو وہ جو شخص کئی سال سے آ رہا تھا حج کے لیے اور اللہم لبیک کہتے اوپر سے کہا جاتا کہ تیرا لبیک قبول نہیں ہے، تو اس شخص نے کہا کہ یہ آواز میری طرف ہے۔ تو دوسرے شخص نے پوچھا عجیب بات ہے، تجھے اوپر سے آواز سنائی دے رہی ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہے، تیری حاضری قبول نہیں ہے، تو پھر بھی آ کر لبیک کہتا ہے؟ تو اس شخص نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اوپر سے تو آواز آ رہی ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہے، تیری حاضری قبول نہیں، لیکن بتاؤ کوئی اور کوئی در ہے جہاں میں جاؤں اللہ کے در کو چھوڑ کر؟ کوئی اور در مجھے بتا دو بس اس کا یہ کہنا تھا کہ اوپر سے آواز آئی کہ تیرے سارے حج قبول ہو چکے۔ اللہ پاک کو یہ چھوٹا سا جملہ عجیب نظر آیا کہ ہاں اللہ کے در کے سوا تو کوئی در نہیں ہے۔ تو دیکھیں ہم اندر سے کتنے کیوں نہ ٹوٹ جائے، اور ہم کتنے ہی ناکام کیوں نہ ہو جائے دنیا میں، اور کتنے ہی بے قرار، لیکن اللہ کے در کے سوا تو کوئی در نہیں ہے نا۔ آج نہیں تو کل، اور کل نہیں تو پرسوں، ایک دن تو ہمیں واپس اللہ کے سامنے آنا پڑے گا نا۔ لیکن بس یہ نزاکت اس بات میں ہے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اسی انتظار میں کہ چلو آج نہیں کل نہیں تو پرسوں اللہ کے پاس آ جائیں گے اور صلح کر لیں گے، اور ایسا نہ ہو کہ ہمیں موت آ جائے۔ کیونکہ کتنے سے لوگ ہیں جو اس امید پہ سوتے ہیں کہ کل یہ کروں گا، کل وہ کروں گا، لیکن کل وہ نہیں اٹھتے بلکہ ان کے جنازے اٹھتے ہیں۔ اور کتنے سے لوگ ہوتے ہیں جو اس امید پہ صبح اپنے گھر سے نکلتے ہیں کہ اپنے بچوں سے کہتے ہیں آج تیرے لیے یہ لاؤں گا، اپنی بچی سے کہتا ہے یہ لاؤں گا، بیوی سے کہتے ہیں تیرے لیے یہ لے آؤں گا، امی ابو سے کہتے ہیں تم آپ نے یہ بتایا تھا، یہ سب کچھ آج میں انشاءاللہ ضرور لاؤں گا، اور یہ وعدے کر کے جب وہ صبح گھر سے نکلتا ہے تو شام کو وہ لوٹ کے نہیں آتا بلکہ اس کا جنازہ گھر آتا ہے۔ تو قبل اس سے کہ قیمتی زندگی جو اللہ پاک نے صرف ایک بار دی ہے ہم اسے ضائع کر بیٹھے، آج بھی اپنے اللہ سے تعلق بنا لے۔ اور میں خدا کی قسم کا کہ آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارا آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہمیں اللہ کی باتیں سناتے ہیں یہ اس لیے کہ بس ہم صرف دین پہ آ جائے اور بس دنیا کو ہم چھوڑ دے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، کہ جب تم دین پہ چلو گے نا، ایمان اور عمل اختیار کرو گے، اللہ پاک دنیا میں بھی
چین راحت سکون والی زندگی دے گا۔ اللہ پاک سارے لوگوں کے دلوں میں تیری محبت ڈال دے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، سارے لوگوں کے دلوں میں تیری محبت۔ اللہ دنیا میں بھی چین راحت سکون کامیابی اطمینان کی زندگی دے گا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ آخرت میں بھی دے گا۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ دین پہ چل کے صرف انسان آخرت کی بات، دنیا میں اللہ پاک سب کچھ تجھے دے دے گا، کیونکہ یہ دنیا اللہ کے تابع ہے، اور اللہ کامیابی اللہ کے تابع ہے۔ اللہ چاہے جسے پوری دنیا مل کر اگر کسی کو کامیاب بنانا چاہے، لیکن اللہ اسے کامیاب نہ کرنا چاہے، نہیں کر سکتا۔ اور کبھی کبھی تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اکثر ہم نماز نہیں پڑھتے، صبح کی نماز قضا کر کے اور صبح صبح بھاگتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو بات یہ ہے نا کہ ساری کامیابی اللہ کے پاس ہے، ساری سکون کے دروازے اللہ کے پاس ہے، ساری اطمینان اور چین اور خوشیوں کے خزانے اللہ کے پاس ہے۔ اب بھی وقت ہے، لوٹ جاؤ۔ شیطان ظالم ہے، وہ چھوڑے گا نہیں، وہ نہیں چاہے گا کہ یہ ہمیشہ کی بے چینی سے خلاصی پائے، لیکن اب بھی وقت ہے، دیر نہ کرے۔ ابھی اللہ کے سامنے اٹھ جائے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بس اللہ سے کہہ دے کہ یا اللہ تیرے گناہگار بندہ کر، تجھ سے صلح کرنا چاہتا ہے۔ خدا کی قسم اللہ پاک بڑے خوش ہوتے ہیں، حدیثوں میں ہے کہ اللہ پاک اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔